جب بھی نبوت گھر سے نکلتی امامت پیچھے چلتی تھی۔ اس دعوت کے بعد جب نبی گھر سے تبلیغ کے لیے نکلا، زخمی ہو کر رسول گھر آیا۔ پہلے دن ابو طالب نے برداشت کیا، دوسرے دن زخمی پیغمبر کو دیکھ کے ہاتھ پکڑ کے وہاں گیا جہاں علی بیٹھا تھا۔ علی کے سامنے جا کے جملہ سننا میرے بادشاہ کا، حضرت ابو طالب نے علی کے سامنے جا کے زخمی محمد کو دکھا کے کہا، اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ اگر اس نے زخمی ہونا تھا پھر تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ حیدری! اتنا جملہ کہا یا علی نے دے کے کہا، بابا آج کے بعد یہ زخمی نہیں ہوگا۔ اگلے دن جب رسول گھر سے نکلا، کتابیں لکھتی ہیں، ہسٹری نے لکھا کہ علی مولا جب گھر سے نکلے ایک مٹھی خرمے کھجورے کھاتے رہے، گٹھلیاں سنبھالتے رہے۔ کھیل نہیں ہو رہی، حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا۔ رسول گھر سے نکلے، آگے رسالت پیچھے امامت، نہیں سطر بدلتا ہوں، آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ دونوں کا گھر سے نکلنا تھا۔ کافرہ ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا، چھتوں پہ چلے جاؤ، ہاتھوں میں پتھر لو، نشانہ باندھو۔ وہ دیکھو سامنے یتیم عبداللہ آ رہا ہے۔ کافرہ ماں کے کافرہ بچوں کے ہاتھوں میں پتھر آئے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، بچپن کے علی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا، ایک پتھر بھی محمد کا جسم پہ نہ آئے، ایک پتھر بھی محمد کا جسم پہ نہ آئے۔ جب علی نے اتمام حجت کر لیا، کافرہ ماؤں نے بچوں کو اشارہ کر کے کہا، تم علی سے گھبراتے کیوں ہو؟ تم چھتوں پہ ہو، علی بازار میں ہے، محمد کا جسم کا نشانہ لو۔ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے، ہسٹری کہتی ابھی انہوں نے ہاتھوں پہ پتھر لیے تھے یا علی نے ہاتھ سے وہی کھجور کی گٹھلیاں نکالی۔ جس کے سر پہ لگی اس کا سر چلا گیا، جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو چلا گیا، جس کے سینے پہ لگی اس کا سینہ چلا گیا۔ آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا، کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مجھے بول کے بتاؤ، اگر ابابیل کی چونچ سے نکلا ٹکڑا ابرہہ کے ہاتھی مروا سکتا ہے تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے نہیں